شاہد سے بات کرتے ہیں. ہلو السلام ہلو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. ہاں جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی جناب, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی, کیا بات کریں گے آپ؟ سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, آپ کس ریلیجن کو مانتے ہیں؟ میں کسی ریلیجن کو نہیں مانتا یار, یہ تو بات بڑی کلیئر ہے. اوکے, مینس آپ ایتھیسٹ ہیں. ہاں جی. سر آپ مجھے کس بنیاد پہ آپ ایتھیسٹ بنے, یہ مجھے آپ بتائیں. اس بنیاد پہ بنے کہ مذہب جھوٹ ہے, اس لیے بنے. مذہبی سر کتابیں جھوٹ ہیں, انسانوں نے لکھی ہیں, ٹھیک ہے. میری بات آپ سنیں سر, سائنس سے, ایتھیسٹ کا مطلب ہوتا آرکیالوجی ہے, سے. ٹھہر ہاں جائے, میری بات تو ایتھیسٹ کا پہلے, مطلب ہوتا ہے میری a پہلے بات person تو who پوری does not سمجھیں. believe, ہاں a person who does not believe پہلے upon the میری بات, creator. ایک منٹ شاہد میاں, اتنی زیادہ بے چینی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے میری بات تو سن لیں. آپ نے میرا سوال, میرا جواب سنا نہیں ہے اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑا دیر صبر سے, تاکہ ایک اچھے طریقے سے کنورسیشن ہم دونوں کے درمیان ہو. میں اپنی باری پہ بولوں گا, جب میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی میں آپ کو بتا دوں گا, پھر آپ بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم بس, یہ اس طرح کوئی بات کا مزہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اگریڈ, ٹھیک ہے. جی جناب, ہمارے پاس پوری رات تو نہیں ہے, ہم پوری رات ہاں تو برباد, ہم چاہتے ہیں نہیں کم وہ سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ. 10-15 منٹ بعد میں آپ کو ویسے ہی چھٹی کرا دوں گا آپ کی. رات کا تو میں نے آپ کو بٹھانا بھی نہیں ہے نا یار, ٹھیک ہے. آپ کیسے زیوم کر رہے ہیں کہ پوری رات ہے ہمارے پاس؟ میرے پاس بھی نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. اچھا جی, تو سمپل سی جب بات. بات پیسے کی آتی ہے تب راتیں حرام کر دی جاتی ہے. کیا, دوبارہ بولیں؟ میں کہا جب پیسے کی بات آتی ہے تب راتیں اڑائی جاتی ہے. اچھا, ہاں شاید اسی لیے بہت سے لوگ راتوں کو ڈاکے مارتے تھے. ہاں, ہم یہاں زمین میں بیٹھے. رات پیسوں کے لیے نہیں آئے, تو ہم آپ سے وہی بات کریں گے جس کا کوئی میننگ ہے. تو آپ نہیں اپنا تو کہیے. آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ابھی آپ نے میری بات سنی نہیں اور آپ آگے سے غصے میں آ گئے ہیں, آپ آگے سے تانے بازی پہ اتر رہے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے بات کا؟ اچھا چلیے سر, آپ آپ بات سننے کا حوصلہ رکھ کے آئے ہیں یا نہیں آئے, یہ کوشچن ہے آپ کا. اوکے سر, میں آپ سے یہاں پہ جنرل بات کر, میں آپ سے, میں ٹھیک ہے. میری بات ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. جو میں کرنے لگا تھا نا, آپ نے بیچ میں ٹوک دیا مجھے. اس طرح اوکے سر, اوکے, کنورسیشن سوری نہیں سر. ہوتی پھر نا, ٹھیک ہے. اوکے سر, آئی کنورسیشن کا ایک اپولوجائز طریقہ فار ہوتا ہے نا کہ بات, آپ نے مجھ سے ایک کوشچن پوچھا, میں اس کا جواب کرنے لگا اور آپ نے بیچ میں چھلانگ لگا دی. اور جب میں نے آپ کو کہا کہ بھائی میں نے اس کا جواب ابھی پورا نہیں دیا, اور آپ پھر بھی اس کے مطابق اس اوکے کو سر, آئی 10 انڈرسٹوڈ, آئی سیکنڈ آپ بولتے رہے. اپولوجائز. ہاں چلیں, ٹھیک ہے, آئی شکریہ, کوئی بات اپولوجائز. نہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک. مگر بات سمپل سی یہ ہے کہ مذہب ایک پرانے انسانوں نے اپنی سوچ کے مطابق بنائے تھے آج سے, ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھیں کہ اسلام ایک مذہب ہے, اسلام 1400 سال پہلے رسول اللہ نے دیا تھا دنیا کو, ٹھیک ہے. مگر انسان تو 3 لاکھ سال پرانا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان 3 لاکھ سال کے دوران ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کو بولنا بھی نہیں آتا تھا. مذہب دینا تو دور کی بات, اسے بولنا آتا ہی نہیں تھا, تو مذہب کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ تو مذہب نہیں تھا پہلے, پھر انسانوں نے کسی وقت اپنی ضرورت کے تحت مذہب بنائے, اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ مذہب دنیا کا اس ٹائم کے سارے پرابلم کا سب سے بیسٹ سلوشن ہے. مگر آج ہم سائنس کے دور میں یہ بات جانتے ہیں کہ مذہب ہمارے پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتا, بلکہ مذہب ہمارے پاؤں کی بیڑی ہے جو کہ ہمیں روک کے رکھتا ہے آگے بڑھنے سے, ٹھیک ہے. آج آرکیالوجی, سائنس, اینتھروپالوجی, ایوولوشن, یہ سب کچھ ثابت کرتی ہیں کہ مذہب انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں اس کو نہیں مانتا, میں نے چھوڑ دیا. چلیں اب آپ بات کریں. ٹھیک ہے سر, شکریہ. اب میں آپ سے کہتا ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ بھی میرے سوالوں کا تھوڑا جواب. میں آپ سے وہ سوال نہیں پوچھوں گا, میں جنرل سوال آپ سے پوچھوں گا. میں آپ سے کہتا ہوں, میں یہاں پہ اسلام کی بات اب چھوڑ دی, ہم یہاں پہ پہلے کریٹر کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے کہا میں کریٹر پہ وشواس ہی نہیں کرتا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ سائنس کی مدد سے آپ مجھے پروف ہی نہیں کر سکتے کہ کریٹر ڈزنٹ ایگزسٹ. اگر آپ مجھے یہ آج پروف کر دے سائنس کی مدد سے کہ کریٹر جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ دنیا اپنے آپ میں وجود آئے, تو میں آج ابھی اسلام چھوڑنے کے لیے ریڈی ہوں. آپ کلیم کی جسٹیفیکیشن کی کہ فلاسفیکل اور لاجیکل پرنسپل کو سمجھتے ہیں؟
جی لوجیکلی تو میں کچھ بھی ثابت کر سکتا ہوں, میں آپ کو سائنٹیفکلی بول رہا ہوں. چلے میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلیم کیا ہوتا ہے اور کلیم کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے؟ جی سر میں سمجھ, آپ ایک ایتھیسٹ ہے, چلے بتا آپ دیں یہاں مجھے پہ تھوڑی لوگوں دیر, کو, مجھے نہیں پتا, آپ مجھے بتا دیں ذرا کہ کلیم کیا ہوتا ہے اور کلیم کا پروف کیا ہوتا ہے. جی سر آپ نے ایک کلیم کیا ہے کہ ریلیجن جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, خدا جیسی چیز کوئی ہے ہی نہیں. نہیں, یہ تو ایک کمپلیکس ایگزامپل ہے نا. ہماری آڈینس کے لیے ایک سمپل ٹرم میں بتا دیں کہ ایک انسان ایک کلیم کرتا ہے تو اس کلیم کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے. فرض کریں کوئی ویسے ہی کلیم, کوئی نارمل زندگی کا, کہ کسی انسان نے سر کہا میری کہ بات وہ آپ یہ سنیں, کر. میری بات آپ سنیں, آپ نے ابھی بات کی سائنس کی, آپ نے بولا سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, تو سائنس کی بات ہوگی نا. ایک منٹ, سائنس پہ ہم جائیں گے, مگر ابھی آپ نے آپ مجھے ایوولوشن یہ کی بتائیں. بات کی. یار ٹھہر تو اچھا جاؤ نا یار, پہلے بیسک گراؤنڈ رولز تو اسٹیبلش کر لیں نا. آپ آگے چھلانگ لگا رہے ہو, پہلے ابھی ہم آگے جائیں گے. جو آپ بات کر رہے ہو میں ایگزیکٹلی اسی بات پہ جاؤں گا, مگر آپ کو پہلے یہ مجھے سمجھانا ہے کہ کلیم کیا ہوتا ہے اور کلیم کو پروو کیسے کیا جاتا ہے. یہ مجھے اور آڈینس جی دونوں سر, کو سمجھانا ہے. جی سر, یہ میں رولز طے کرتا ہوں, اس کے حساب سے آپ کا کلیم ہے کہ خدا دیر نو یار کریٹر. میرے کلیم پہ بعد میں آئیں گے, ابھی آپ مجھے صرف یہ بتا دیں گے کوئی ایکس وائی زیڈ جب کلیم کرتا ہے تو وہ کلیم سچا کلیم کب ہوتا ہے اور جھوٹا کب ہوتا ہے, یہ مجھے صرف بتائیں. مذہب کی بات ابھی چھوڑ دیں, ہم صرف جنرل فلسفی اور لاجک کے اندر کلیم کیا ہوتا ہے اور کلیم کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے اس بات کی بات کر رہے ہیں. یہ سمجھا دیں ہمیں. تو سر کلیم تو سب کو پتا ہے نا, اس کا لفظی میننگ تو سب کو پتا ہے. نہیں پتا کسی نا نے, یار, نہیں آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ سب کو پتا ہے. ادھر ہمیں 400 لوگ دیکھ رہے ہیں, 400 میں سے سب کو نہیں پتا ہوگا, ٹھیک ہے, اس لیے کلیم ان کا کے لیے آپ مطلب بتا دیں. آپ مجھے بہت دعویٰ, انٹیلیجنٹ لگ رہے ہیں, بڑے سمجھدار لگ رہے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کلیم کیا ہوتا ہے اور کلیم کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے. آپ مجھے بولے نہیں دے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کلیم کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی چیز نے کوئی دعویٰ رکھ دیا بھائی, کسی انسان نے کوئی دعویٰ بول دیا بھائی, مثال, کسی انسان, ایگزامپل سے فار سمجھائیں. ایگزامپل میں ایک کلیم کرتا ہوں کہ میں گاڈ ہوں, تو اچھا, مجھے اب یہ میں نے کلیم کیا, اب کلیم کو پروو کرنے کے لیے مجھے سائنٹیفکلی یہ پروو کرنا پڑے گا, کچھ پراپر 100% مجھے پروف کرنا پڑے گا لوگوں کو, تبھی لوگ میرے پاس وشواس کریں گے. اگر کیسے میں اس کریں گے کو آپ؟ پروف نہیں, اگر میں گاڈ ہوتا تو میرے پاس وہ چیزیں ہوتی, میں ان کو دکھاتا, یہ دیکھو بھائی مثال کے طور میں پہ جادو کیا کر ہوتی؟ سکتا ہوں. آپ کے پاس نوح جو کی گاڈ کشتی کو, ہوتی؟ سر آپ مذاق نہ اڑائے, یہاں پہ میں آپ سے نہیں, بات میں کر رہا مذاق ہوں. نہیں اڑا یار, آپ ایسے ہی بات, میں بالکل بھی مذاق نہیں اڑا رہا. آپ کے پاس اگر آپ خدا ہوتے تو آپ کے پاس نوح کی کشتی اور حضرت محمد کا براق تو ضرور ہوتے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ دکھا سکتے تھے. سر ہم یہاں پہ ایک سمجھداری والی پیسفل یار آپ کو لگ ڈائلاگ رہا ہے کرنا میری چاہتا شکل ہوں. سے کہ میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں؟ میں تو بالکل بھی آپ سے مذاق نہیں کر رہا. سر مجھے ایسا لگ رہا ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر میں گاڈ ہوتا تو میں یار تو کچھ بھی کر سکتا تھا. میں آپ سے میں مذاق اب کر ہی سنیے نہیں رہا نا, ہوں. میں تو ہاں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ ہوتے تو آپ حضرت محمد والی براق دکھا سکتے تھے, نو آپ نو نو, ریڈ سی کو 2 مجھے ٹکڑے کر کے مجھے اس دکھا کی کوئی سکتے تھے. ضرورت ہی نہیں تھی. میں لوگوں, اگر ٹھیک مجھے ہے, لوگوں پھر کو آگے بات کریں, کوئی بھروسہ بات دلانا ہے کہ میں گاڈ ہوں, میں سن کو غائب کر دیتا, میں نہیں. پورے اچھا, انسانوں کو مار کے دوبارہ سے میں کچھ بھی کر سکتا تھا, اس سے جن کو بھروسہ ہوتا. یہ تو میرے کلیم کا پروف ہو گیا, ہاں. لوگ بھروسہ کر لیتے میں گاڈ ہوں. تو اچھا, اور بس دیٹس اٹ. اگر آپ گاڈ نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے کلیم کو جھوٹا کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ جب میں کچھ نہیں کر پاؤں گا تو آپ تو آٹومیٹکلی پروف ہو گیا نہیں یہ تو بھائی فرض جلیبی کریں بنا گے رہا ہے. فرض کریں کہ یہ کلیم میں نے کیا تھا اور اب میں جھوٹا خدا سر ہوں, تو آپ مجھے جھوٹا کیسے سر ثابت کریں مجھے لگ رہا ہے آپ کو آگے بڑھنے سے ڈر لگ رہا ہے اور آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہے. گے؟ میری That's کانپیں why you are واقعی ٹانگ رہی ہیں. stuck in یار this میری topic. کانپیں واقعی ٹانگ رہی ہیں, مگر آپ جواب دے دیں, کوئی بات نہیں, کانپیں تو سر ٹانگتی رہیں گی, کوئی مسئلہ نہیں. آپ بکواس سوال مجھ سے کر رہے ہیں. یار آپ آپ کہہ رہے ہیں خام کہ خواہ میں, اب ایک منٹ, آپ اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. میں آپ سے سیریس بات کر رہا ہوں اور آپ خام خواہ جوکر بننے کی کوشش کر رہے ہو. میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں نا, آپ لاجک پہ بات کریں اس سے آگے, ٹھیک ہے؟ ہاں, پہلے میں ایک سورہ سناتا ہوں, یہاں پہ کچھ لوگ کنفیوژن ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے قل هو ایک منٹ, میں اللہ نے جو احد آپ سے نہیں اللہ نہیں نہیں الصمد آگے نہیں جائیں لم گے, یلد آگے نہیں جائیں ولم گے. یولد ولم یکن له او کفوا یار احد. ایک منٹ, شاہد میاں جوکر نہ بنو, آگے نہیں جائیں گے. سمپل سی بات ہے, اگر میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں, اور میں کیونکہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے, اب آپ مجھے جھوٹا کیسے ثابت کرو گے, بتاؤ؟ جی میں اس کا آنسر دیتا ہوں. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں میں خدا ہوں,
تو میں خدا، یہ تو مجھ کو سب پتا ہے کہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا جناب آپ اس سن کو غائب کر کے اس کو واپس لائے. اگر آپ نہیں کر اور اگر پائے مجھ تو سے آپ نہ خدا غائب نہیں، ہوا تو پھر اگر آپ کر پائے تو آپ خدا ہے. اب آپ میری بات سنیے، اب اگر دھیان سنیے، اب اگر آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ رہے ہمارا اپنا بلیف ہے اس دنیا کا کوئی کریٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا، تو ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یعنی ایبسینس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف ایبسینس. یعنی کہ اگر خدا ہمارے سامنے نہیں آتا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں آیا. آپ اگر سمجھے میں میری بات خدا کو؟ ہوں تو یہ میرا آپ دل کے، بھی، میں ایک منٹ میری بات سنیں، ایک منٹ یہ آپ کے پچھلی بات پہ جو واپس آتے ہیں. آپ فیوچر آگے میں جا آپ رہے ہیں. سوال کرنے جا رہے تھے یہ وہ اسی کا ٹھہر دو آنسر تھا. بھیا، ایک منٹ میاں چپ رہو، چپ 2 منٹ. آپ کی بات کی تائید میں ایک اور بات میں کرنے لگا ہوں. اگر میں خدا ہوں اور آپ مجھے کہو کہ سورج کو غائب کر کے دکھا دو، اور میری مرضی نہیں ہے کہ میں سورج کو غائب کروں، اور میں کرنا ہی نہیں چاہتا ہاں سورج کو غائب، تو یہ تو بات تو الٹی ہوئی پھر نا. پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے پروف کروں، تو آپ تو پروف ہی نہیں کرنا چاہتے. تو ہمارا اللہ پروف ہی نہیں کروانا چاہتا، وہی بات ہے نا. اس کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر کوئی دکھانا چاہتا ہے تو ہم اس سے یہ سوال کریں گے. جیسے آپ نے کہا اگر مجھے خدا اپنے آپ کو ثابت میری کرنا ڈبل ہے تو سٹینڈ میں ہے، آپ سے یہ ڈبل سوال سٹینڈ کروں ہے، گا. ڈبل نو سٹینڈ ہے، دس از ناٹ اے ڈبل اسٹینڈرڈ. وی بلیو دیٹ کریٹر ڈبل جس سٹینڈرڈ نے نہیں ہمیں ہے یار. پیدا اور کیا کیا. اللہ اگر غالب میں اللہ ہونے کا دعویٰ کروں گا صاحب، تو آپ میرے پہ نہیں ٹھہریں. اب ذرا اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیں. آپ کی بات کی جو لاجک ہے نا، وہ اصل میں اللہ کے ہی اگینسٹ جاتی ہے. ہاں ایک بندے نے سمجھنا بہت چاہتے اچھی ہیں بات کہ کی، کیسے؟ نہیں ٹھہریں آپ. ایبسنس آف، آپ ہاں سمجھنا چاہتے ہیں ایک کہ ایک کیسے؟ ایک منٹ ٹھہر تو جائیں. سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسے؟ غالب صاحب آپ مجھے پلیز تھوڑا بولنے دیں یار، کیونکہ یار نہیں، ابھی آپ بات پہ رک گئے ہیں نا. ہم اگلی بات پھر آپ کریں گے نا. بولنے دوں گا میں، کون سا نہیں ہاں بولنے دوں. ایک اور سوال میں بنتا ہے آپ کہ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے خلاف کیسے جاتی ہے. کون سی والی؟ یہی ہاں بات کہ آپ کا اللہ سے اگر کہا جائے ہاں کہ تو سورج کو غائب کر کے دکھا تو وہ نہیں کرے گا، ہاں یہ آپ ہاں کے اللہ کے تبھی خلاف تو، کیسے جاتی ہاں ہے؟ ہاں غالب صاحب تبھی تو آپ پیچھے ریوائنڈ 3-4 سیکنڈ اب ریوائنڈ کریں. میں نے اس کا آنسر پہلے ہی دیا کیونکہ نہیں اللہ نہیں، کو آپ نے نہیں دکھانا دیا. ہی نہیں ہے. ہاں ہاں نا، تو وہی تو میں آپ سے اللہ کہہ رہا دکھانے، ہوں کہ یہ بات کو آپ جتنا لاجیکل سمجھ رہے ہو یہ اتنی نو لاجیکل ہے. جاننا چاہتے ہو نو سر، کیسے؟ اللہ نے سب سے پہلے ہم کو پیدا کر کے یہ نشانی یار دکھا آپ دی ہے. سننے میں میں ایگزسٹ انٹرسٹیڈ ہی کرتا نہیں ہوں. ہے سر آپ. سر لیٹ می اسپیک. سر شاہد یو آر ناٹ میاں لیٹنگ می اسپیک. آپ ایک منٹ. زیادہ گیو می 30 بولنے سے سیکنڈ. دلیل مضبوط نہیں ہوتی. زیادہ بولنے سے دلیل مضبوط نہیں ہوتی، یہ بات سر سمجھ لیں. دلیل، آپ جو ایک بھی منٹ چپا کر رہے یار، ہیں ایک ایٹ وہ لیسٹ آپ بھیا مجھے 30 سیکنڈ دیں. شاہد میاں، بات پچھلی ابھی نہیں ہوئی. آپ اس بات کو، میں آپ سے ایک بات چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں. آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، آپ بھاگ رہے ہیں اس سے. سر بات آپ یہ کا ہے کہ جو میں نے بھی، آپ کو کہا ہے، ایک منٹ چپ رہو نا یار. آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ ثابت نہیں کرنا چاہتا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بات ہی اللہ کو جھوٹا ثابت کرتی ہے. آپ بات سننا چاہتے ہو، اس کا جاننا چاہتے ہو کیسے جھوٹا ثابت کرتی ہے؟ میں پھر آپ کو سر بتاتا میں ہوں. سننا چاہتا ہوں بس آپ مختصر میں اس کو تھوڑی جلدی میں، کیونکہ آپ جب جلیبی بناتے ہو جلدی میں نہیں پھر میں اس کا آنسر نہیں دینا پاتا. آپ یار. 30 آپ سیکنڈ پہلے نا کیجیے، میں ایک منٹ 30 سیکنڈ لیتا شاید ہوں. میاں پہلے اپنی زبان درست کرو. اگر میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں تو تمیز سے بات کرو. جلیبی سر میں نے تو بنانے بہت، والا ورڈ آپ میرے لیے یوز کر رہے ہو. جب پھر میں نے آپ کو جگتے مارنی شروع کر دی تو پھر آپ کو درد ہونے لگ جانا ہے. کیونکہ پھر میں نے جب مذاق اڑانا شروع کرنا ہے نا، پھر براق بھی بیچ میں آ جائے گی، براق پہ بیٹھنے والے بھی آ جائیں گے، پھر اللہ بھی آ جائے گا، اللہ کی تشریف بھی آ جائے گی. تو اگر آپ سیریس بات کو رکھنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی سر درگت جلیبی کا بنے، مطلب تمیز سے جو رہو گھما گے تو پھرا اچھی کے بات بات ہوگی. کرنے والا ایک منٹ یار، دس از منہ ناٹ بند اے. رکھو یار. ایک منٹ یار، اب نہیں. آپ بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو. میں پچھلے 5 منٹ سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہو کہ جو بونگی آپ نے ماری ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور آپ اس سے بھاگ رہے ہو اتنی دیر میں. ٹھیک ہے، تو مجھے مجبور نہ کرو کہ میں آپ کی کلاس لے لوں یہاں پہ، کیونکہ مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر میں ذلیل کرنے پہ آ جاؤں تو میں کتنا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے تمیز سے رہو گے تو اچھی بات ہوگی. یہاں پہ میرے ساتھ جوکر نہ بنو، اور جو باتیں آپ کر رہے ہو ان میں کوئی عقل کا سر پیر نہیں. ٹھیک ہے، تو تمیز سے رہو گے تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو بھائی ادھر پٹوں پہ تیل لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں، جو آتا ہے اس کی ایسی کی تیسی میں پھیر دیتا ہوں جو میرا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جوکر مت بنو، طریقے سے چلو. تو طریقے سے بات بتاؤں گا. اتنی دیر سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ہمارا اللہ نہیں ثابت کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، اب
اگر اللہ یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اللہ ہے اور نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا. اب میں نے میوٹ کر دیا، اب میوٹ نہ کرنا، میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ نے جو بھی کہا تھا وہ آڈینس نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اور اس بات میں کتنا بڑا پرابلم ہے وہ آپ کو بھی سمجھ آئے گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو جان کے اس بات پہ لے کے آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد کو جب کہا گیا تھا نا کہ معجزہ دکھاؤ، تو حضرت محمد پتلی گلی سے نکل لیے تھے اور قرآن میں آیت نازل ہو گئی تھی کہ ہم نے معجزہ نہیں دکھانا. ٹھیک ہے، اب ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس پہ بلائنڈ فیتھ رکھیں، یعنی اور بلائنڈ فیتھ کون رکھتے ہیں؟ دنیا کے سب سے جاہل لوگ. پہلی بات تو یہ، جن کے لیے دلیل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یا وہ اتنے کوڑ مغز ہوتے ہیں کہ وہ دلیل کی ویلیو کو سمجھ نہیں سکتے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دلیل نہیں دیتا تو وہ پھر تلوار کے زور پہ منواتا ہے، جیسا کہ اسلام کی ارلی ہسٹری میں ہوا. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب دو لوگ دعویٰ کر دیں گے وہ اللہ، ایک تو اللہ خود ہے اور دوسری جگہ ایک کوئی دوسرا شیطان بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی دعویٰ کر دے گے اللہ. اور جب بات آئے کہ ہاں جی اب کون ثابت کرے گا کہ وہ اللہ ہے دونوں میں سے، تو وہ کہے کہ جی میں نے تو اللہ کہے میں نے تو معجزہ نہیں دکھانا، اللہ نے کہہ دیا معجزہ نہیں دکھانا. اور مسلمان کیونکہ بیچارے بہت معصوم ہیں، انہوں نے مان لیا کہ اللہ تو معجزہ نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے، اب دوسرا بندہ جو جھوٹا اللہ بیٹھا ہوا وہ بھی کہے گا کہ بھائی میں نے بھی نہیں دکھانا. اب اس اصول کے تحت مسلمانوں کو اس کو بھی اللہ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اللہ کی ٹیسٹ نہیں کریں گے آپ اللہ، ٹھیک ہے، اور اللہ معجزہ نہیں دکھائے گا، تو بھیا اللہ اور ایک جھوٹے اللہ کے دعوے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کا بلائنڈ فیتھ اصل میں اس کا عقل سے اور دلیل سے اور ثبوت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کوئی بھی اگر اللہ ہونے کا دعویٰ کر دے، مسلمانوں کے پاس ہمیشہ جب نبوت کا کوئی جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کی گردن اڑا دو. ٹھیک ہے، کوئی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر حضرت محمد سچے نبی ہوتے اور واقعی کو اللہ ہوتا، ڈیفینیٹلی اللہ نے رسول اللہ کو بتا دینا تھا کہ جھوٹے نبیوں کی منڈی اڑانا صرف ضروری نہیں ہے، ان کو ایسے ایسے جھوٹا ثابت بھی کیا جا سکتا. جیسے کہ میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ بائبل میں ایک واقعہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایلیا نبی جو تھا نا اس کی بال کے نبیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، اور بال جو تھا نا وہ بھی ایک دیوتا تھا، دوسری طرف یہوہ بھی ایک دیوتا تھا. یہوہ کو یہودی مانتے تھے اور بال کو جو باقی کرانی لوگ تھے وہ مانتے تھے. اور اس نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا خدا میں سے دونوں میں سے سچا کون ہے. تو کیا ہوا جی، انہوں نے قربانی کی، دونوں نے بیل کاٹے اور انہیں لکڑیوں کے اوپر رکھ دیا اور یہ دعا مانگنے لگے کہ جس کا خدا سچا ہے آسمان سے آگ آئے اور اس کی قربانی کو کھا جائے. ٹھیک ہے، تو ایلیا کی قربانی کو تو کھا گیا، وہ کھا گئی آگ، تو دوسروں کو نہیں کھائی، تو پھر ایلیا نے ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد کے لیے تو ایک آسان سی بات تھی کہ گردن اڑا دو، اور اللہ کے لیے اگر اللہ کا بغیر ثبوت کے اللہ کو مانا جا سکتا ہے تو پھر تو کسی بھی چیز کو اللہ مانا جا سکتا ہے. کوئی گدھا کل کو آ جائے اٹھ کے اور آگے کہے کہ میں خدا ہوں، اور آپ اسے کہیں گے تو ثبوت دے، تو وہ آگے سے کہے میں نے نہیں دینا، تو یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ثبوت نہیں دیتا، تو آپ بالکل اس کو اللہ مان سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تو بھی ثبوت دے تو ہم تجھے اللہ مانیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بات؟ یہ بات جی سر، آپ نے تقریباً 4 منٹ کہا. ہاں، آپ مجھے 2 منٹ دیں کیونکہ میں نے آپ کو ایک بھی بار انٹرپٹ نہیں کیا، سب نے وہ تو دیکھا. میں نے آپ کو فورس کیا کہ آپ انٹرپٹ کریں، ورنہ آپ بات تھوڑی آ رہے تھے. میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. اب آپ ٹائمر لگا دیں آپ. ٹھیک ہے سر، ٹائمر اچھا رہے گا. ہاں جی فرمائیں سر. 2 منٹ کا ٹائمر لگائے وہ اچھا رہے گا. یار میں 2 منٹ گن رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں بات، ٹائمر لگانے کی ضرورت نہیں. اوکے اور سر. جوکر بھی نہ بنے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اپنی جوکر والی جو راگا آپ کی پھڑک رہی ہے نا وہ تھوڑی دیر ہاتھ رکھ لیں. ٹھیک ہے، اوکے صحیح سر. ہے، مسخرہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے، آپ پنجابی ڈرامے کے اسٹیج میں نہیں آئے پرفارم کرنے. اوکے سر، ٹھیک ہے سر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو نشانی نہیں دیتا. ہمارا جو عقیدہ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے پہلی نشانی دے دی ہے اس یونیورس کو کریٹ کر کے، کیونکہ یہ کریشن تو خود بخود نہیں آ سکتی. اگر آپ مجھے ثابت کر کے دیں گے بگ بینگ سے، ورنہ اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ 100% آپ مجھے ثابت کر دیتے خود بخود آ گئی ہے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا. دوسری بات، تو پہلی بات میں نے کیا کہی، اللہ نے یہ پہلی نشانی دے دی ہے اس یونیورس کو کریٹ کر کے.
دوسری بات اب آپ کہیں گے اللہ آج کیوں نہیں آپ کو یہ دیتا معجزے تاکہ اگر اللہ ایسا کرتا ہے تو سب تو مسلمان بن جائیں گے، اور اگر یہ ایسا کرتا ہے تو یہ ٹیسٹ کیسا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تم کو یہ لائف دی تاکہ میں تم کیسے جان کو کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن اگر اللہ اپنا ثبوت دیتا ہے پیش کرتا ہے اپنے آپ کو تب سب مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر سب مسلمان ہو جائیں گے سب جنت میں جائیں گے، تو یہ تو ٹیسٹ رہا ہی نہیں، تو دس سیمز illogical. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اپنی نشانی اسی لیے چھپائی تاکہ کچھ لوگوں کو شیطان بھٹکائے، تاکہ پھر میں جب وہ آخرت میں آئے میں ان سے سوال کروں جب یہاں پہ تم نے غلطی کی اب بول تیرے ساتھ کیا کیا جائے، کوئی انجسٹس نہ کہے. ٹھیک ہے سر، یہ میرا آپ کا اس سے جواب سوال یہ جواب ہوا. دوسری بات میں آپ سے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں سائنٹیفکلی کہ یہ نیوز پہلے ایسے اس آئی ہے. بات کو لے لیتے ہیں نا، پہلے اس بات کا جواب دیتے ہیں پھر آگے چلیں گے. چلیے ٹھیک ہے سر، اوکے سر. اچھا تو مجھے بتائیں کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ جی سر. ختنہ کیا تھا آپ کا؟ جی سر. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص چائنا میں پیدا ہوا، جی سر. کافر کے گھر، جی سر. ختنہ کیا تھا اس کا؟ نہیں، اس کا تو ختم نہیں ہوگا. اللہ کا ٹیسٹ تب برابر ہوتا میں تو آپ دونوں کے ختنے کر کے بھیجتا. سمجھ آئی بات پہلے کی؟ ٹھیک ہے، یا وہ بھی مسلمان کے گھر پیدا ہوتا، دنیا کا ہر بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا اور ان سب کا ختنہ کیا جاتا. ٹھیک ہے، ختنے تک تو سیم اللہ کر نہیں سکا کسی کے، وہ امتحان سیم دے گا. امتحان آپ کا اور ایک کافر کا سیم نہیں ہے، کیونکہ کافر کے گھر جو پیدا ہوتا ہے وہ 99.99% وہ کبھی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. دنیا میں کافر مسلمان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور مسلمان کافر نہیں ہوتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محمد بن سلمان کا بیٹا بنا کے پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے، مسلمان بھی امیر بھی دنیا زندگی میں وہ حج کر سکتا ہے، ختنہ بھی اس کا پیدا ہوتے ہی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا ابا بھی مسلمان، صحیح ہے، امام کعبہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، پیدا ہوتے ہی ختنہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ساتھ ہی اس کا سب کچھ ہو جائے گا. اور ایک طرف دوسری طرف کوئی ہندو کافر، کوئی کرسچن کافر، کوئی ایسکیمو کافر، دنیا میں ایسے بھی کافر ہیں جن تک کبھی کچھ پہنچے گا ہی نہیں. تو بھیا یہ جو آپ کی امتحان والی انالوجی ہے نا جو اللہ کہتا ہے، یہ اصل میں فراڈ ہے صرف اور صرف. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر، پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹیچر کو سیم سلیبس پڑھانا پڑتا ہے، ٹیکسٹ بک سیم ہوتی ہے سب. ٹھیک ہے، اور یہ نہ کہنا کہ قرآن سب کی ٹیکسٹ بک ہے، کیونکہ عربی نہیں آتی لوگوں کو نا، سمجھ لو بات تو یہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ دعویٰ بھی کر رکھا ہے کہ ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف عربوں کے لیے تھا، ہمارے لیے تو تھا بھی نہیں. ویسے بھی ہمیں بھی سب کو پہلی بات ہے کہ سب کی زبان عربی ہونی چاہیے تھی، سب کو مسلمان لوگوں کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا، سب کے ختنے ہونے چاہیے تھے. ہر شخص مسلمان ہوتا تو تب امتحان ہوتا، کیونکہ امتحان ایسے نہیں ہوتا، سلیبس بھی سیم ہوتا ہے، کوسچن پیپر بھی سیم ہوتا ہے، مارکنگ بھی سیم ہوتی ہے، مارکس بھی سیم ہوتے ہیں. امتحان یہ نہیں ہوتا کہ ایک کو کافر کے گھر پیدا کر دیا اور بعد میں اللہ جب وہ مرنے کے بعد اس کے پاس پہنچے گا نا تو اس کی تشریف پر لاتے مارے گا کہ جی تو کافر تھا یار. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ بھیا ایک سمپل سی بات ہے، آج ہم ہمارے ہندو بھائیوں کو جانتے ہیں، ہندو جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے. جب بچپن میں کسی کی ماں یا باپ اسے سکھا دیتا نا کہ اس نے گوشت نہیں کھانا، وہ پوری زندگی گوشت نہیں کھا سکتے. ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ گوشت نہیں کھانا. اور دوسری بات ہے کہ ایک طرف ایک بچہ ہوتا ہے جس کے آپ ختنے زبردستی کر دیتے ہیں، بڑا ہو کے کوشش بھی کرتا رہے کہ میری فورسکن واپس آ جائے، نہیں آتی واپس. ٹھیک ہے، تو آپ اتنے ہی آزاد ہوتے ہیں اس امتحان میں، یا امتحان اتنا ہی فیئر ہے جتنا کہ کسی بچے کے ختنے بچپن میں ہو جاتے ہیں یا نہیں. کیونکہ بچے کا کسی کافروں کے بچے کا یہ کنٹرول نہیں ہوتا کہ ان کے ختنے کیے جائیں، اور مسلمانوں کے بچے کا یہ کنٹرول نہیں ہوتا کہ وہ ختنے سے بچ. تو امتحان کی بات ادھر سے نکل جاتی ہے بھائی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، اب فراڈ میں ہے. آپ کے ان سوالوں کا جواب دوں. ٹھیک ہے، آپ نے جتنا بھی ٹائم لیجیے اب مجھے بھی اتنا بھی ٹائم دیجیے گا. سب سے پہلے مینلی آپ کا یہ کوشچن تھا کہ اللہ تو کسی کو کافر کے گھر میں پیدا کرتا ہے، آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا ہے. یہ کیسا اللہ ہے، اس نے اس کو کافر اور اس تک ابھی میسج بھی نہیں پہنچی اور اس کو بعد میں جہنم میں ڈالے گا؟ یہ تو illogical ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ نے پہلے کہا یہ ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ سکول والے ٹیسٹ کے ساتھ 100% سیم نہیں ہو سکتا. یہ پریکٹیکل ہے، وہ تھیوریٹیکل ہے. پریکٹیکل ان دا سینس اللہ
پریکٹیکلی کچھ کو کافر رکھے گا، اچھا پہلی بات. بٹ نہیں میں نے آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں یعنی کرنا. آپ نے ثابت کر دیا اللہ اسٹوپڈ ہے نا؟ نہیں آپ اس کا دلیل آپ بعد میں دیجیے گا، پہلے میں کمپلیٹ کروں پھر آپ اس میں یہ جو بھی آپ کا یہ وہ کر دیجیے گا. پہلی بات، اللہ نے کچھ کو کافروں کو گھر میں پیدا کیا. پہلی اس میں ایک چیز، اگر وہ بچہ ہے تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، جب وہ آلریڈی ہو گیا. اب آپ سمجھیے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، پوری یونیورس کو بنایا اور اس میں کریچرز کو بنایا، کیا اس کریچر کا حق نہیں بنتا کریٹر کو ڈھونڈنے کا؟ جب یہ ایڈلٹ ہو گیا، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ میں یہ ڈھونڈوں کہ کس نے مجھے بنایا ہے اور اس کی عبادت کروں؟ ایٹ لیسٹ اگر عبادت میں اس کو مان لوں. اللہ کہتا ہے کہ وہ تم تو بس ان مجھے کو مان لو، تم مسلم ہو. چلیں اب میں نے میں ابھی تو قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، مگر وہ تو ان کو مل گیا نا، وہ تو ان کو مل میں گیا کیونکہ ہندوؤں کو تو پتا ہے کہ بھائی بھگوان نے ایشور نے، میں آپ کو میوٹ اس لیے کر رہا ہوں بھائی، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے بھیا، کیونکہ سب کچھ ایشور نے بنایا نا بھائی، وہ تو اس کو مان رہے ہیں. صحیح ہے، کوئی افریقہ کے خداؤں والے اپنوں کو مان رہے ہیں، کہ وہ تو مان رہے ہیں، ان کے ماں باپ نے انہیں یہی بتایا کہ یہی سچی کتابیں ہیں، یہی سچا مذہب ہے. جیسے آپ کے ماں باپ نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام قرآن ہی سچی کتاب ہے. اسی طرح کرسچنس کے خدا نے، کرسچنس کے ماں باپ نے ان کو بتایا کہ کرسچینٹی سچا مذہب ہے اور ان کی کتابیں سچی ہیں. اسی طرح سکھوں کے بچوں نے ان کو بتایا، سکھوں کے ماں باپ نے ان کو بتایا کہ ان کی کتاب سچی ہے، ان کا مذہب سچا ہے. اسی طرح ہندوؤں نے بتایا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان میں اتنی عقل نہ رہے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ دوسرے انسان کی جو سچویشن ہے وہ بھی اتنی ریئل ہے جتنی میری. آپ سمجھتے ہو کہ دوسری دنیا کے انسانوں میں، یعنی کافروں سے جو ایکسپیکٹیشن ہے نا اللہ کی، اللہ بہت ہی پاگل ہے، سیدھی جو بات ہے. اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میں ان کو کافر بنا کے پیدا کروں گا، جب یہ 3 سال کے ہوں گے نا تب سے ان کے ماں باپ ان کی تشریف میں ان کا مذہب دے دیں گے، کافروں والا مذہب، جھوٹا مذہب، ٹھیک ہے. اور تب سے وہ ان کو جھوٹ پڑھائیں گے اور بڑے ہو کے ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ وہ نہیں یہ اللہ سچا ہے، جبکہ قرآن بھی اتنا نان سینس ہے، ٹھیک ہے. اور اسلام میں سے 100 باتیں ہم ایسی نکالتے ہیں روز جو کہ جھوٹی ہیں اور بکواس ہیں ایسے ہی، ٹھیک ہے. تو تب کافروں سے جو اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے نا وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، کہ کافر تو بھائی بہت ہی مطلب، یعنی پرابلم یہ ہے کہ سچائی کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ سچائی لوگوں کو نظر آ جائے. اللہ نے تو سچائی نظر آنے کا بھی انتظام نہیں کیا. اللہ تو اتنا سٹوپڈ ہے کہ اس نے عربوں کی بدوؤں کی زبان میں ایک کتاب نازل کر دی، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بدوؤں کی زبان جو ہے وہ انڈینز بھی پڑھیں گے، پاکستانی بھی پڑھیں گے، وہ ایسکیموز بھی پڑھیں گے، رشینز بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے. اور آج تک اسی اللہ کی کتاب کی کوئی ایک بندہ ڈھنگ کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکا. مسلمانوں نے ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے پیچھے، ٹھیک ہے. تو بھیا جتنی بھی باتیں ہیں ان میں اللہ تو اسٹوپڈ ہی ثابت ہو رہا ہے، اور تو کچھ نہیں ثابت ہو رہا بھائی، ٹھیک ہے. جی جی یہ جناب، باتیں اب ہیں، میں یہ آپ کے اعتراض ہیں ساتھ، ہمارے. ہاں سر دیکھو، سب سے پہلے تو آپ نے مجھے انٹرپٹ کیا، میری پوری بات آپ نے کمپلیٹ نہیں کی، پھر بھی آپ نے ایک کیونکہ آپ اسٹیٹمنٹ ایک ایسا ڈفرینٹ آپ نے ٹینجنٹ پہ جا رہے ہو بھائی. اور دوسری بات ہے کہ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے یہ چینل میرا ہے، جب مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ فلاں جگہ سے بات کو موڑ رہا ہے تو میں اسے کاٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ مت آڈینس، سمجھو کہ سر یہاں پہ آڈینس آپ دیکھ کو رہی ہے. یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو جو ہے نا کوئی بہت زیادہ فری رائٹس ملیں گے. نہیں، ادھر نہیں ہے. یہ چینل میرا ہے. جب کوئی انسان ہاں جمپ کرتا ہے تو میں پھر اس کو وہاں پہ کاٹتا ہوں، کیونکہ آپ تو کوئی بھی ہاں بات غلط ایکسپلین کر کے چلے جاؤ گے نہیں، آڈینس کو مس اگر میں گائیڈ کر کوئی کے، تو بات میرا غلط کام ہے کہوں کریکٹ گا کرنا. تو لوگ تو سمجھ جائیں گے، اور آڈینس تو سمجھدار ہے نا، وہ سمجھے گی نا اس کا کیا، کہاں جا رہا ہے، کہاں کون بھاگ رہا ہے. وہی سے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے بہت ساری باتیں کی، مینلی آپ نے اللہ پروفیٹ محمد کو بلاسفیمی آپ نے کی، اور آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ایک ایسا اللہ ہے جس نے عربک میں جاری کیا اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہندو اس کو پڑھے گا. اچھا سوال ہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے، جن لوگوں کے پاس ابھی میسیج نہیں گیا ان کو آپ کافر نہیں بول سکتے. دوسری بات آپ میری بات اب سنیں. اب عربک میں آج قرآن ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی ٹرانسلیشن، تقریباً ہر لینگویج میں قرآن اویلیبل ہے آج. یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ میں جائیں آپ کو ملے گا. اب آپ کہیں گے آج سے 100 سال پہلے تو انٹرنیٹ میں تھا، وہاں پہ کیا تھا؟ میں نے اس کا پہلے ہی جواب دیا. جن لوگوں کے پاس میسیج ابھی پہنچا ہی نہیں وہ تو کافر ہے ہی نہیں. کیونکہ کافر کا مطلب ہوتا ہے ڈس بلیور، مطلب سن کے اس نے ریجیکٹ کر دیا. ڈس بلیو، ہم نے اس کو بولا اس نے ڈس بلیو کیا، مطلب ریجیکٹ، اس کو بولتے ہیں کافر. اب آپ یہ سنیے میری بات، آپ سنیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر کسی انسان کے تا ابھی بھی میسیج نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں مانا، اس کو بس اتنا مانا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، وہ اتنا کافی ہے، اتنا اللہ کو پسند ہے.
لیکن آپ یہ کہیں کہ کوئی خدا نہیں، کوئی کریٹر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سب سے بڑی، آپ اس کی یہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں، میرے کیونکہ سوالوں کا اس نے جواب آپ کو نہیں ہے یہ. بنائے. میں نے آپ کا سوال کا آپ نے کہا نا عربک میں کیوں انٹروڈیوس کیا، یہی ہے کیونکہ اس کا اپنے ریزن ہوئے. پروفٹ اللہ نے عربک میں یہ کیا. عربک ایک بہت کمپلیکس لینگویج، اس کے بہت سارے میننگ ہوتا ہے، اس لیے عربی چلیں ایک اور سوال میں آپ عربک. سے چھوٹا سا اور کر دیتا ہوں، بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے لیے دنیا کی ساری زبانوں میں کلام نازل کرنا ناممکن تھا، یا اللہ کو اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ اگر ساری زبانوں میں نازل کر دیتا تو بہت اچھا ہوتا. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ چلو ساری زبانوں میں نہیں نازل کر سکتا تھا، پوری دنیا میں ایک ہی زبان کر دیتا. یہ دونوں باتیں بڑی لاجیکل ہاں لگتی ہیں، مگر یہ لاجک ہاں اللہ کو سمجھ کیوں نہیں لاجیکل. آئی بتائیں. ہاں دس از اے لاجیکل کوشچن، آئی ول آنسر دس. لیٹ می اسپیک. تو آپ نے کہا پہلی بات اللہ نے پوری دنیا میں قرآن اپنی اپنی لینگویج میں نازل کیوں نہیں کیا، سب پڑھ لیتے. یا پوری دنیا میں ایک ہی لینگویج کیوں نہیں رکھی، سب پڑھ لیتے. اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے پہلا اسٹیٹمنٹ، اگر اللہ کا، ہمارے اللہ کا یہ اصول ہے، وہ ایک میسنجر ڈالے گا. اب ایک میسنجر ایک پرٹیکولر قبیلے میں جائے گا، ان کو گائیڈ کرے گا، تو ان کی بھاشا ہی بولے گا. وہ ایک یہ نہیں ہے کہ ٹیلی پورٹیشن کر کے انڈیا بھی جائے گا، وہاں پہ ان کو دے گا میسج. وہ ایک میں پھر اس کو پھیلائیں گے. اللہ جانتا ہے کیسے پھیلاتا ہے. تو اگر اللہ سب میں میسنجر ایک ساتھ ڈالتا تو یہ تو ہمارے رول کے خلاف ہو گیا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے لاسٹ میسنجر پروفٹ محمد کو ڈالا. تو پروفٹ محمد کو ڈالا تو ایک ہی جگہ ڈالیں گے نا، تو ایک ہی جگہ ڈالیں گے تو ایک ہی بھاشا بولیں گے. ٹھیک ہے نا، تو 1000 بھاشا تھوڑی بولیں گے. یہ بات. اور کوئی چیز جب پھیلتی ہے ایک چیز سے پھیلتی ہے. اللہ کے تو ایک پاس چیز سے گوگل پھیلے گی تو ٹرانسلیٹ نہیں تھا نا. اگر گوگل ٹرانسلیٹ جیسی بھی ٹیکنالوجی اللہ کے ہاں. پاس ہوتی تو ایک سمپل سی بات ہے نا، آج دوسرا دنیا میں اسٹیٹمنٹ، ہر جگہ نہیں، ٹھہرو آپ کو پتا جی پی ایس سیٹلائٹس کوئی میرے خیال 15 ہیں ٹوٹل دنیا میں، ہر جگہ پہ جی پی ایس کا سگنل جاتا ہے. اللہ کا سگنل نہیں تھا جا سکتا ہر جگہ پہ. اور دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ وہی بیماری ہے جو کہ باقی جھوٹے مذہبوں کے ساتھ ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ بھی جھوٹا اور قرآن بھی جھوٹا. کیسے؟ جیسے سر ابھی قرآن دوسری بات کسی کا کو، میں. ٹھہرو سن لو نا بات، اب سن لو بات. جیسے قرآن کسی کو سمجھ نہیں آتا نا، ویسے ہی سنسکرت بھی نہیں آتی سمجھ لوگوں کو. ان کے بھی وید سنسکرت میں، اور ان کا بھی وہی فارن لینگویج پرابلم پوری دنیا میں لوگوں کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے کہ ان کے وید بھی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتے، بھگوت گیتا کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، جس کو آپ جی جھوٹا یہاں پہ کہتے میں ہیں. آپ کو بہت ٹھیک ہے، زیادہ داد چپ دیتا چپ ایک ہوں. منٹ ہو بھائی چندہ، ہاں چپ یہاں چپ پہ میں آپ کو داد ایک منٹ دیتا ہو ہوں. بھیا، میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو آپ کا جھوٹا خدا اور ان کا جھوٹا خدا دونوں کو ایک ہی بیماری ہے. ٹھیک ہے، کہ دونوں کی باتیں ایسی زبان میں ہیں جو کہ دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس طرح سکھوں کی جو زبان ہے، وہ بھی جو کتاب ہے وہ بھی پرانی پنجابی میں ہے، وہ بھی نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. ٹھیک ہے، اس طرح اگر بدھسٹوں کے گرنتھ دیکھیں تو وہ جو ہے وہ دھم لپی میں اور وہ پرانی زبانوں میں ہیں، وہ نہیں سمجھ آتے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کوڈ آف ہیمورابی کو دیکھیں تو وہ سمیرین لینگویج میں ہیں، وہ نہیں سمجھ آتی کسی کو. تو بھیا جو پرابلم جھوٹے خداؤں کے ساتھ ہے نا، وہی سچے خدا جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے ساتھ بھی ہے. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی سچا نہیں ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ بیماری ایک ہے دونوں کی. سچے کو وہ بیماری نہیں ہو سکتی جو جھوٹے کو ہے. ٹھیک ہے، سچا بھی لینگویجز کی ایوولوشن کے سامنے، لینگویجز کے پرابلم کے سامنے اتنا ہی بے بس ہے جسے آپ سچا کہہ رہے ہو، جتنا باقی کے جن کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہو وہ بند ہے، وہ بے بس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے ٹھیک کہ ہے. آپ کا اللہ اصل میں جھوٹا خدا ہے. کیونکہ جیسے ہندوؤں کے خدا کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی نا کہ سنسکرت میں نازل کر دی کتاب اور اب کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، سارے بیٹھ کے، اور ان کے بھی ٹرانسلیشن کے وہی رولے رہتے ہیں. آپ نے ٹرانسلیشن والی بات کو جیسے برش آف کیا ہے میرے پیارے بھیا، اردو میں نا 50 قسم کے ترجمے ہیں، اور ایک فرقہ دوسرے کے فرقے کے ترجمے کو نہیں مانتا ٹرانسلیشن کو. ٹھیک ہے، پاکستان میں یہی سر بریلوی وہ تو ہمارا کہتے ہیں فالٹ جی ہے ہم نا، احمد رضا کے مانیں گے، تو دوسرا مطلب کہتے ہیں ہم اشفاق احمد کا، ہم اس کا مانیں گے. فالٹ ہمارا ہے نا. سنیے ٹھیک سر، ہے، تو وہ ہم بات ہے، نے سارا جب فراڈ ہے یہ آپ کا. ٹھیک ہے، یہ ثابت ٹھیک کرتا ہے کہ ہے آپ کا اللہ جھوٹا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں آپ نے کہا آپ کی ڈفرینٹ لینگویج اردو میں، یہ اللہ نے ہم کو فری ول دی، تم جو کرو وہ کرو. ہم نے ڈفرینٹ لینگویج بنائی اور ان کا ہمیں پرابلم ہے، تو ہمارا پرابلم آپ اللہ پہ دوش دیتے. بھائی ہم نے کیوں ڈفرینٹ لینگویج ایجاد کی؟ ہمیں تو فری ول تھا، ہمیں ایک ہی کرنی چاہیے تھی. تو یہ ہمارا اچھا، پرابلم ہے، اسے ہمیں ہی سالو کرنا پڑے. آپ کو پتا اور ہے کہ آپ جائیے لینگویجز یوٹیوب پہ. کیسے ایوالو ہوتی ہیں؟ پتا ہے آپ کو یہ؟
جی وہ تو پتا ذرا ہے ہمیں. بتائیں. چلیں آپ بڑے نالجیبل انسان لگ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہاں لینگویجز کیسے ایوالو ہوتی ہیں, بتائیں ذرا. ہاں لینگویج انسان خود انوینٹ کرتے ہیں, اس کو کوئی اوپر کیسے سے کرتے ہیں, وہی نہیں آتی, کیسے اس کرتے کو ہیں کوئی اللہ نہیں کان پہ نہیں بولتا یہ ورڈ یار؟ کا میننگ میں خود یہ نہیں بنتی ہے. کہہ رہا کہ لینگویج وہی آتی ہے, مگر مجھے یہ بتائیں کہ لینگویج انسان کیسے ایوالو کرتا ہے. جی بیسک سے بتاؤں کو. ہاں بیسک سے ہاں بتائیں, بیسک سے بالکل. بتاؤں, ہاں ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہم بات کریں سب سے پہلے انسانوں نے بات کیسے کی ہوگی, پہلے تو وہ کچھ آوازیں نکالتے تھے, فار ایگزامپل کوئی بھی آواز جیسے جانور نکالتے ہیں, اس کے بعد ان آوازوں کو ڈفرینشیٹ کیا ایک دوسرے سے, مطلب الگ الگ کیا, ان کا سر ان کا الگ کیا, تو ایک ایک سر کو پرٹیکولر کسی چیز سے ریلیٹ کیا, ایسے بہت سارے ورڈز بنے. پھر ایسے ہی ان نے ڈفرینٹ ان کے جو ووکل کارڈ ہے وہ بھی ڈیولپ ہونے لگے, وہ بھی بہت ساری آوازیں نکالنے میں ماہر ہو گئے. پھر ایسے ہی ایک لینگویج بنی. چلے مجھے یہ پھر بتائیں اسی کہ عربی لینگویج میں کیسے آئی تھی, چینج آئے, عربی کیسے آئی تھی, مجھے یہ بتائیں عربی کہاں سے پھر آئی اسی تھی. چلیں یہ لینگویج میں بتائیں, چینج آئے, ڈفرینٹ چھوڑ لینگویج دیں بن گئے, چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں. جیسے عربی کہاں ہندی سے سے آئی تھی اردو. بتائیں, جی عربی کہاں سے آئی تھی؟ جی عربی عربی والی سے آئی, میں کیسے بول سکتا ایگزیکٹلی اللہ نے وہاں نہیں پہ کیا بنائی ہوا عربی, ہوگا. جی اللہ نے نہیں بنائی عربی. نہیں, لینگویج تو ہم نے بنائی, پھر اللہ نے اس کا استعمال اللہ کر کے کون سی ہمیں لینگویج کتاب بھی بولتا نازل. ہے, اللہ کون سی لینگویج بولتا ہے؟ اللہ جو ہماری لینگویج ہے, اللہ اس لینگویج میں ہم سے بولتا ہے. نہیں نہیں, ویسے اللہ کی اپنی زبان کون سی ہے؟ اللہ کی اپنی زبان ہماری زبان ہے, جو ہم بولتے ہیں وہ اللہ بولتے ہیں, ورنہ تو ہمیں سمجھ اسلام میں کے نہیں آئے گا. مطابق میں اللہ کیسے, کی زبان کون سی؟ حضرت محمد نے کیا کہا ہوا, کون سی زبان ہے اللہ کی؟ نہیں اللہ کی زبانیں سب ہے جو انسان بولتے ہیں. اللہ انگریزی میں بھی تمہاری ارے دعا آپ کو سنے اسلام گا. کا ہی نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے, میں نے کچھ سر 40-45 منٹ آپ کو دے دیے ہیں, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت سر شکریہ. سر اللہ میں کی آپ سے زبان سوال, عربی ہے آپ بھائی. نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے چلیں, ہو گیا آپ نے یار, پھر ایولیوشن نیکسٹ کی ٹائم آتا بات ہوں. کی. بہت شکریہ یار, سر آپ تھینک نے, یو بھائی. تو بھیا یہ حالات ہے مینٹل جمناسٹک کے, کہ وہ بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈرامے بازی ہے کیا اصل میں. ٹھیک ہے, تو آنکھوں پہ اندھی پٹی ان کی بندی ہوتی ہے, ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی, اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی اپنی باتوں میں. اگر یہ ویڈیو خود دیکھیں نا, یہ جو بات اس نے شروع میں کہی تھی آخر تک وہی اس نے جو ہے نا اس میں جھوٹا پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. یوں ہی ہوتا ہے بھائی, جب آپ ایک رانگ پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.